الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك یا راحت العاشقین۔ آج آپ کے سامنے میں نے اسلام کے بنیادی عقائد، ان میں سے پہلے عقیدہ ایمان جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ 5 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ ایمان، پھر روزہ، پھر حج، پھر نماز، زکوٰۃ، اور 5 عقیدے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے 5 عقائد ہیں: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، 5 عقائد۔ اور ان میں سے میں نے آج سب سے پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی خدائی اس کے کاموں میں، اس کے احکام میں اور اس کے اسما میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ عز و جل واجب الوجود ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صرف اللہ ہی غیر محدود تعریفوں محبتوں اور عبادت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہر شے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کا عقل کے ذریعے سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عقل کے ہماری انسان کی جو عقل ہے اس کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمارے خیال اور سمجھ سے ورا ہے۔ عقل و دانائی اور حکمت ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کو جاننا ممکن نہیں۔ عقل اور دانائی اور حکمت ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کو جاننا ممکن ہی نہیں۔ وہ خیالات سے ورا ہے، وہ کسی حد میں محدود نہیں ہے۔ کسی چیز کا تصور میں تب ہی لایا جا سکتا ہے جب اس کے کوئی طے شدہ شکل و صورت ہو۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، لامحدود ہے، بے شک، اور ہر پابندی سے عارض ہے۔ لہٰذا عقل میں اس کی کوئی بھی شکل و صورت بٹھانا ممکن نہیں، یعنی ہماری عقل میں اس کی کوئی صورت بھی ہم بٹھا سکتے نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور و تدبر کرنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہی دی ہوئی نعمت عقل کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے۔ جو یہ کہے اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے یا بیٹا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کمالات کا جامع ہے، ہر ناپاکی، عیب، ظلم و بد اخلاقی اور بے حیائی کے کاموں سے پاک ہے۔ کسی نقص، کوتاہی یا کمزوری کا اس کی ذات میں پایا جانا بالکل ناممکن ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بدتمیزی، وحشت، جہالت، بے رحمی اور اس جیسی دیگر مذموم چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت، جگہ اور سمت کی حدود سے شکل و صورت اور ہر وہ چیز جو مخلوق سے مشابہت رکھتی ہے اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار کرایا۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے مراقبہ یا خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ باقی انبیاء کرام نے مراقبے یا خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ روایت ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔
روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بعض اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بعض انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے جسے چاہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی پر قبضہ یا تسلط نہیں ہے، اور کوئی اس کے ارادے اسے پھیر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ سارے جہانوں کو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کبھی تھکتا ہے نہ اداس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا بھی اس کائنات کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اور وہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا، خیال رکھنے والا اور ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا چین ہے۔ ساری شانیں اور عظمتیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ اور اب ہم اپنے دوسرے کے دن نبوت پر ایمان۔ مسلمان کے لیے انبیاء علیہ السلام کی صفات حمیدہ کو ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کے بارے میں اتنا اور صحیح علم ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا، غلط عقائد اختیار کرنا اور ان کی عظمت و مرتبہ کے خلاف کچھ کہنا یا سننے سے بچ سکیں۔ انبیاء علیہ السلام سب انسان تھے۔ نبی ایک ایسا انسان ہے جس پر انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس انسان کو اللہ کا رسول بھی کہتے ہیں۔ جتنے بھی نبی تشریف لے آئے سب کے سب انسان اور مرد تھے۔ کسی عورت کو کبھی بھی نبی کے مرتبے پر فائز نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے۔ بہرحال یہ اس کا حد درجہ کرام ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ نبی صرف وہی ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہی ہے اور وہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے چند معزز نبیوں کے اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ بعض کے نام قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور بعض کے بیان نہیں ہوئے۔ وہ انبیاء جن کے تذکرے قرآن پاک میں آئے ہیں ان کے اسماء گرامی مندرجہ ذیل ہیں: آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ تقریباً 24 انبیاء کرام کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں: اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء کی تعداد یقین کے ساتھ متعین کرنا درست نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے معاملے میں روایت مختلف ہے۔ لہذا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ انسان یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب دوسرا کتاب فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور انہیں یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں کی طرف وحی لاتے ہیں، کچھ کی ذمہ داری بارش برسانا ہے، کچھ مخلوق تک رزق پہنچاتے ہیں،
کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل صورت بناتے ہیں اور کچھ انسانی جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاندار چیزوں کی ان کے دشمنوں سے اور سخت خطراتوں سے حفاظت کریں، اور کچھ فرشتے گھوم پھر کر اب ایسی محافل میں شامل ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کو درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور کوئی وہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے سور پھونکے گا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کا خطاب روح الامین ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ، یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضری دی ہے۔ دیگر معزز فرشتوں میں سے سیدنا میکائیل علیہ السلام، سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ سیدنا عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں۔ پھر کچھ اور فرشتے ہیں جو فرشتے اور کرسی کو اٹھاتے ہوئے فرشتوں کی اپنی کوئی رائے یا اپنی عقلی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ پیدا ہی محض اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور وہ کیوں کیسے کیا، اسی طرح کے سوال اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پوچھتے۔ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ وہ فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ اس کے دونوں کندھوں پر ہوتے ہیں۔ ان کو کرامت کاتبین کہتے ہیں۔ میت کو دفنان دینے کے بعد فرشتے میت سے ایمان کے متعلق 3 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال: تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا، تیرا دین کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول